بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بڑے دلچسپ ایام ہیں، بڑے دلچسپ دن ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ضرورت ہے اس وقت، جو کہ آج انہوں نے پیغام جاری کیا ہے جس میں کہ انہوں نے ایک منفرد انداز میں اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ وہ ان کی بات سنیں، ان کے قریب آئیں اور وہ ان کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا، کیا ضمنی انتخابات بہت قریب ہیں؟ سلطان راجہ صاحب، سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں، ان کے لیے یعنی وہ گھر جا رہے ہیں، کچھ ایکسکلوسیو اس کے اوپر آپ کو ہم خبر دیں گے، اور وہ کیوں جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی، اور کیا ضمنی انتخابات قریب ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں اس لیے اس کی تیاری ہے۔ اور زرداری صاحب گزشتہ کچھ دنوں سے پنجاب کے اندر ہیں، ان کا جو وہاں کا دورہ ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ تو پہلے تو عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج پھر ایک مرتبہ پھر یہ بات کی ہے کہ جی کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ کچھ بات سمجھ میں ان کی آ نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے بہت واضح لفظوں میں کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے چاہتی کیا ہے، وہ ہمیں بتائے کہ ہم سے کیا چاہتی ہے، اور کچھ اور لو اور دو کی بات انہوں نے کی تھی، گیو اینڈ ٹیک کی بات کی تھی، اور ظاہر ہے اس کے بعد ان کو کوئی پیغام، اس کا جواب نہیں گیا، جس کے بعد سے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں وہ مایوس نظر آتے ہیں، فرسٹریشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی، عمران خان صاحب کے کیمپس میں بھی، عمران خان صاحب خود بھی، ان کی اہلیہ بھی، ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ بہت ناراض ہیں، ناخوش ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں کہ صورتحال جو ہے جوں کی توں ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ یہ جو ساری فرسٹریشن ہے کہ ان کی رہائی چاہیے، ان کی پارٹی جس طرح سے دن بدن کمزور ہو رہی ہے، پارٹی تو بلکہ کمزور ہو ہی چکی ہے، ان کے جو تنظیمی بنیادوں کے اوپر ان کے مسائل چل رہے ہیں، ان کی ایک مقبولیت جو ہے اس کو بھی خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ اور ابھی اگر ہم سمبریال کا الیکشن کے اوپر کل ہم نے بات کی تھی، مگر ظاہر ہے کہ اگر اس کی کنٹینیوٹی رہتی ہے تو ان کے لیے کافی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ کل انہوں نے ایک بہت آج جو ہے وہ لمبا چوڑا پیغام سوشل میڈیا کے اوپر جاری کیا ہے، ایک بھرپور، جس میں کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا ہے، این آر اوز کی بات کی ہیں، اور پتہ نہیں، چونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اسی لمحے موجود میں کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ این آر او اگر مانگ رہے ہیں تو وہ الزام دوسرے پہ لگائیں گے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت طاقتور ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور طرح سے اس کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مختلف چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ لمحے موجود میں خود کر رہے ہوتے ہیں، جس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، انہوں نے جو آج انہوں نے کی ہے اپنی جو لمبی چوڑی، بہت لمبی انہوں نے ایک لکھی ہے، جو اس نے بھی لکھی ہے، انہوں نے تو نہیں لکھی، آف کورس وہ تو بات کرتے ہیں اور باہر آ کے لوگ جو ہیں وہ لکھوا دیتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ رد و بدل ہوتا ہے، کچھ لوگ عمران خان صاحب کی حمایت میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بولتے ہیں اس کے بالکل الٹ لکھا جاتا ہے، کچھ لوگ ان کی مخالفت، یعنی ان کی مخالفت تو نہیں لیکن یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کہنا نہیں چاہتے، کہہ دیتے ہیں لیکن ایسا لکھنا نہیں چاہیے باہر آ کے جو کچھ وہ اندر کہتے ہیں، جیسے ظاہرہ کے اندر کے حالات کسی کو پتہ نہیں ہے، تو سب کو سب کچھ پتہ ہے اس وقت کہ کیا چل رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کا، میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی خاص محبت ہے میں وہ آپ کو پیغام ان کا سناتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو، عوام کی اصل نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہی عوام میں فوج کا تاثر بحال کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 وجوہات کی وجہ سے اس وقت قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، مودی زخمی ہے، ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہو سکتا ہے، یہ تو بات سبھی کو پتہ ہے۔ بھارت کی معیشت ہم سے کافی مضبوط ہے اور 700 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں، ہمیں بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہے تاکہ بھارت کا مقابلہ کر سکے، اور ظاہر ہے کہ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے دھرنے روکنے پڑیں گے، لانگ مارچز نہیں ہونے پڑیں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تعاون کر سکتا ہوں کہ اگر میں لانگ مارچز نہ کروں، میں اگر دھرنے نہ دوں، میں اگر یہ گھراؤ جلاؤ کی سیاست نہ کروں، تو یہ ان کا یہ موقف ہے کہ بھئی معیشت کا مقابلہ کرنا ہے تو معیشت ٹھیک کرنی ہے، اور معیشت ٹھیک کرنی ہے تو میری مدد کی ضرورت پڑے گی کہ میں یہ سب کچھ نہ کروں، اور میں یہ نہیں کروں گا تو پاکستان کی معیشت آگے بڑھے گی، لہٰذا آپ مجھے رہا کر دیں۔ دوسرا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں جس میں معصوم لوگ
شہید ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ وہاں پہ اب اس میں عمران خان صاحب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ سوچنے والوں کے لیے خود ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں اس کا اور بلوچستان میں دہشت گردی کا وہ ریفرنس کیوں دے رہے ہیں. معیشت میں مکمل طور پر تباہ ہے معیشت. سرمایہ دار نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں. جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلیہ آزما لیں، عوام کی منشا کے مطابق جب تک قائم نہیں ہوگی حکومت یہ سب ایک خواب ہی رہے گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگل کا قانون ہے اور تمام آئینی راستے بند ہیں، اور قوم کو پیغام ہے کہ وہ اس بارے میں نکلیں، اور آزادی کو کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے سکتا، اور میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں اور میں تو آلریڈی قید میں ہوں. اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں انہوں نے جمہوریت کے بارے میں بھی کی ہیں اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی کی ہیں. اب اس میں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت مقبول ہوں اور میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، جو کہ انہوں نے لکھا کہ فوج کو کہ میں مقبولیت میں میرے تمام جو ریکارڈز ہیں وہ، یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت چونکہ مقبول ہیں لہٰذا وہ فوج کی مدد کر سکتے ہیں. کیا ان کو فوج کی ضرورت ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ظاہر ہے ان کو فوج کی ضرورت ہے. عوام کی اصل نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہے اور عوام میں فوج کا تاثر بحال کر سکتی ہے. یہ ہے وہ لائن ناظرین جس کے اوپر ہم کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج کا تاثر بہت خراب ہے، اور فوج جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ کھڑی ہے. لہٰذا چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مقبول لیڈر ہیں اور وہ جو کہتے ہیں عوام مان لیتے ہیں، لہٰذا فوج کے حق میں جو بھی نیریٹو بنانا ہے اس کے لیے میری خدمات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل جو فوج کا سیاست میں کردار ہے اس کے اوپر بات کرتے رہتے، ہم بھی کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ فوج کو بھی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. انہوں نے ایک دفعہ آفر کی تھی، آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے اس ہائیبرڈ رجیم کو ایک جمہوریت کی طرف جو ہے وہ لے کے آئیں اور اصل جو منتخب لوگ ہیں ان کو حکومت دیں. اس پہ تو ہم سب ایک پیج پہ ہیں. لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فوج کے تاثر کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ مقبول ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ شاید ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا 10 مئی کے بعد اندازہ نہیں ہے کہ فوج اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں فوج کو سیویئر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اور 10 مئی کی صبح اگر پاکستان کے عوام بنیان مرصوص کہہ دیں، جو بھی آپریشن سندھور کے مقابلے پہ یہ ہوا آپریشن، اگر اس دن انڈیا خدا نخواستہ جیت جاتا اور وہ جو 72 جہاز آئے تھے میزائل لے کے وہ میزائل برسا دیتے ہم پہ، تو ہم ایک غزہ کی صورت اختیار کر لیتے. اس دن کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان کی عوام کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر یہ فوج نہیں ہے، یہ افواج نہیں ہے، تو ہمیں مودی جو ہے وہ فلسطین اور غزہ بنا دے گا. تو یہ تو بالکل آپ عمران خان صاحب کو شاید اس جو تاثر کی بات وہ کر رہے ہیں کہ ان کا تاثر خراب ہے، ان کو کوئی شاید کسی نے گراؤنڈ ریالٹیز نہیں بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کے چیلنجز ہیں وہ بالکل مختلف ہو چکے ہیں. مودی کا اٹیک ہو، انڈیا کا ہم پہ حملہ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس وقت سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کی بقا ممکن ہوئی ہے. یہ کتابوں کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور یہ ممکن کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ پاکستان کی افواج نے لڑا ہے. تو تاثر تو یقینی طور پر بدل گیا ہے، اور یہ تاثر اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اب بھی اگر مودی اٹیک کرے گا تو اس میں دفاع پاکستان کا جو ہے وہ فوج ہی کرے گی. لائک اٹ اور ناٹ، آپ پسند کریں یا نہ کریں، آپ کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، آپ کو یہ بات بہت بری لگے تو لگے، مگر یہ بات سچ ہے کہ جو اٹیک پاکستان پہ پلان کیا گیا تھا، اگر پاکستان کی افواج اس کو، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے عوام، اور فوج کے پیچھے اگر عوام نہ کھڑی ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا. تو اگر یہ ممکن بنا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے بھروسہ کیا افواج پہ، افواج نے پاکستان کی عوام پہ بھروسہ کیا، اور یوں یہ فتح جو تھی یہ فتح مبین میں بدل گئی. یعنی ایک کھلی اور واضح جو فتح تھی وہ پاکستان کو ملی ہے. تو ایک تو عمران خان صاحب اب یہ جو خدمات سر انجام دینے کی بات کر رہے ہیں وہ شاید بہت لیٹ ہو گئے ہیں، ان کو شاید گراؤنڈ ریالٹیز کا اس حوالے سے ابھی نہیں پتہ. دوسری بات یہ ہے، ہاں ان کا جو سیاسی کردار ہے فوج کا، بالکل اس میں ہو سکتا ہے کہ
آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کچھ پیش رفت ہو، نہیں ہے تو ہونی چاہیے کہ سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ بیٹھ کے بات کریں اور کہیں کہ بھئی ہم آئین اور قانون کے مطابق آپ کا جو کردار ہے، جو آپ نے جنگ میں کیا ہے، جو آپ کا دفاع کا ہے، وہ آپ کریں. لیکن اس میں عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے، یہ عمران خان صاحب ابھی اس کو تعین نہیں کر پا رہے اس بات کا. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے جو احتجاجی کال دی ہے اس میں ماہرنگ بلوچ صاحبہ کو انہوں نے دعوت دے دی ہے کہ وہ بھی اس کے اندر آئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ کو کچھ دن پہلے بھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی دعوت دی تھی، لیکن ماہرنگ صاحبہ جو تھیں وہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ جواب بھی نہیں دیا تھا. اور ماہرنگ بلوچ کیوں دیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہرنگ بلوچ ظاہر ہے کہ اس وقت گرفتار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ماہرنگ بلوچ بالکل بلوچستان میں پاپولر ہیں، وہ کہیں گی تو لوگ شاید نکل بھی آ سکتے ہیں، لیکن بلوچستان کے اندر بھی اس وقت جو آپریشن جاری ہے یا جو کارروائی ہو رہی ہے BLA کے خلاف، ٹیررسٹ کے خلاف، عام لوگوں کے خلاف کارروائی نہ ہونی چاہیے، نہ اس کی آئین اجازت دیتا، لیکن جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی جو ہو رہی ہے اس میں کافی سگنیفیکنٹ کامیابیاں بھی ملی ہیں. کل ایک میں سٹوری پڑھ رہی تھی، بلوچستان کے اندر جو ہے وہ بہت کی لوگ جو ہیں وہ ان کو ان کا قلعہ کیا گیا ہے. تو یہ جو BLA کے، تو میرا خیال ہے کہ ماہرنگ جو ہیں وہ ایک اس وقت جو بہت پاپولر فورس ہیں، اور وہ عمران خان صاحب جو کہ ظاہر ہے ایک پنجابی لیڈر ہیں، اور ان کی جو پوزیشن ہے ماہرنگ کی ایک مخصوص پوزیشن ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتی، لیکن وہ کیوں ایک عمران خان صاحب کی کال کے اوپر جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ایک ٹول بنیں گی، کیونکہ رینٹ کراؤڈ جو ہے وہ تو اس وقت چاہیے. کب مولانا فضل الرحمان سے مایوسی ہو گئی، جماعت اسلامی ساتھ آنے کو تیار نہیں، اختر مینگل صاحب بہت سمجھدار ہیں، وہ اپنی سیاست کریں گے، ان کو کرنی چاہیے، وہ صحیح سیاست کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، وہ اپنے تمام جو بلوچستان کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے ان کا ایک موقف ہے اور جاندار ہے. تو ماہرنگ بلوچ بھی بلوچ موقف کو لے کے یا اپنے جو لوگوں کے موقف کو لے کے وہ کیوں عمران خان صاحب کے ساتھ آئیں گی؟ عمران خان صاحب کو ان کی ضرورت ہے، ان کو عمران خان صاحب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب یہ کوشش کریں گے کہ ماہرنگ بلوچ ہوں یا یوتھ کے جو بھی لوگ ہوں ان کو وہ اس انگیج کریں اور اپنی جو پولیٹیکل ان کی اپنی ایک ڈیزائر ہے اس کو وہ اچیو کرے احتجاج کے لیے، کیونکہ ان کی اپنی جماعت بھی اس وقت احتجاج کے موڈ میں نہیں ہے، وہ احتجاج کے لیے ان کو کوئی گراؤنڈز دستیاب نہیں ہے. تو ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ ان کے لیے موجود ہے. اب آتے ہیں کیا الیکشنز ہونے والے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ بھئی مشاورت کرتے ہیں جو آرٹیکل 218 کے تحت بنتی ہے آئین کے، اس پہ اس کے علاوہ بھی سندھ اور بلوچستان کے 2 اراکین ہیں ان کا بھی ہے. ہماری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہے اور پچھلے کئی دنوں سے زردائی صاحب لاہور میں ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے اس کو دوبارہ سے گراؤنڈ ملے. PTI کی کمزوری کے بعد یہ ایک چانس پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بن سکتا ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پولیٹیکلی، مگر اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خود پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، یا یوں سمجھے کہ مریم نواز صاحبہ ہیں، جو کہ ان کی پارٹی کے لیے کوئی بہت زیادہ سکوپ وہاں پہ بننے نہیں دے رہی ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے، اور یہ شکوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں. اب جو پولیٹیکل ویکیوم وہاں پہ اگر ہے PTI کا، تو زردائی صاحب بہت دور اندیش سیاستدان ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر PTI کے لوگوں کو نااہلیت ہوتی ہے، ان کی سزا ملتی ہے، تو پھر اس کے بعد 49 یا 50 یا جتنا بھی ایک بڑا ضمنی الیکشن جو ہے وہ ہوگا، اس میں پاکستان تحریک انصاف ہو سکتا ہے بائیک آؤٹ کر دے. نہیں بائیک آؤٹ کرے گی تو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کو اس جو خلا کا، یہ یاد رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں وہ ختم ہوئی تو PTI نے مرج کیا تھا وہاں پہ، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کے اپنے بھی بہت سارے قصور تھے، لیکن پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت اپنا نمایاں کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا. تو بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے، اس کے اوپر کسی وقت بات کریں گے، لیکن وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ وہ بیٹھے ہیں اور وہ بات بھی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہماری اطلاع ہے انہوں نے خود ولنگلی یہ بات کہی ہے کہ وہ اب مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اس لیے بھی کہ عام انتخابات ہو چکے ہیں، ابھی ضمنی اگر ہوتے ہیں 50 یا 49 جو بھی سیٹیں ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بڑا الیکشن ہوگا، وہ پھر ایک اور مسائل، تو میں خیال ہے وہ
اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے ٹو موو آن، اور وہ اس کو جو ہے کنٹینیو نہ کریں. اسی لیے انہوں نے خود جو ہے وہ معذرت کی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ اب پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے کسی اور کو اپوائنٹ کرنے کے لیے نام جو ہے وہ طلب کر لیے ہیں. عمر ایوب صاحب کے ساتھ ان کی جو مشاورت ہے وہ جاری، وہ اب وہ کریں گے اس کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 50 یا 49 جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں ضمنی انتخابات کے حوالے سے، یہ انتخابات 9 مئی کے فیصلوں پہ ممکنہ طور پر، کیونکہ ایک ایم این اے کو سزا ہو چکی ہے، ظاہر نااہلیت اس کے سزا کے بعد ہو جاتی ہے. عمر ایوب صاحب کا ریفرنس بھی موجود ہے. 9 مئی کے جو واقعات میں اگر لوگوں کو سزا ملتی ہے، جس کو کہ عمران خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر ان کے خیال میں یہ ہے کہ ضمنی انتخابات جو ہے وہ بڑھیں گے آگے، اور پیپلز پارٹی بھی اپنا گراؤنڈ تیار کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ایل این بھی کرے گی آف کورس اگر ضمنی انتخاب ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اس میں انتخابی سیاست میں دوبارہ سے حصہ لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے، لیکن یہ وہ سارا ماحول ہے جو کہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے چیزیں آگے بڑھیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.